ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ جی تو کچھ مدنی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں، پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم کرتے ہیں آپ سے آج کا سوال۔ بچوں کی شام۔ جی آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ جی تو کچھ مندی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو، جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو، حرم گو، جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو، کرم ایسا شہنشاہ ہے امم گو، کرم ایسا شہنشاہ ہے امم گو، جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو، جدھر دیکھو کہاں سے
صدا کرتا رہو سنا کی خدمت صدا کرتا رہو سنت کی خدمت میرا جذبہ کسی صورت نہ کم گو میرا جذبہ کسی صورت نہ کم گو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو جدھر دیکھوں دکھا دو سبز گنبد کی بغاریں بغاریں دکھا دو سبز گنبد کی بغاریں شگفتار پر اب تو کرم گو شگفتار پر اب تو کرم گو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو کرم ایسا شہنشاہ ہے امم گو کرم ایسا شہنشاہ ہے امم گو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنائی۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اللہ پاک آپ کو امیر اہل سنت کے ساتھ میٹھا مدینہ دکھائے۔ جی تو کچھ سمجھنی چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور حسن رضا کے دلکش نظارے۔ بچوں کی شام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا سے سوال کروں؟ ماشاء اللہ کرو۔ بابا چڑیا چھپکلی کو مار سکتے ہیں؟ چھپکلی یہ جو یہ دیوار پہ ہوتی ہے، ہاں اس کو مار سکتے ہیں۔ چوہے کو بھی مار سکتے ہیں۔ تتلی کو نہیں مار سکتے، تتلی تو ہوتی ہے کتنی پیاری لگتی ہے۔ چڑیا کو بھی نہیں مار سکتے۔ پاپا شیر کو مار سکتے ہیں؟ شیر کو تم کہاں مارنے جائیں؟ شیر تو جنگل میں ہوتا ہے، پنجرے میں ہوتا ہے، اس کو تم کھا جائے گا۔ شیر مارنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر یہ کوئی آبادی میں آ جائے اور لوگوں کو کھانا شروع کر دے، حملے کرے، خطرہ ہوتا ہے تو پھر مار سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ میں نہیں آتا تو کیا کرے؟ جو نیچے ہوتی ہے ان کو مار سکتے کن ہیں؟ کو؟ کیڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ بچے کیڑی کو مارتے ہیں، نہیں مارنا چاہیے۔ کیڑی اللہ کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہاں کرتی ہے، اپنے کو آواز نہیں آتی کہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اس کو کیڑی کو مارنا جائز نہیں۔ ہاں جو کیڑی کاٹتی ہے نا اس کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی نہیں ماریں گے کیڑی کو۔ ہاں کوئی بھی بچوں کیڑی کو نہیں مارتے۔ جب مرغیاں چوچ مارے تو ان کو مار سکتے ہیں؟ چوچ مارے تو اس کو بیچاری کو کیا مارنا تھا؟ ہم مار جائیں گے تو نہیں مارے گی۔ ان کو باہر رکھ دے تو باہر کہاں رکھے؟ کوئی اٹھا کے بھاگ جائے گا۔ ایسی جگہ نہ رکھا جائے کہ کوئی لے کے بھاگ جائے، جگہ بھی نہ رکھے کہ بلی کھا جائے۔ یہ بھی تو چھوٹی مرغی کو بلی بھی کھا جاتی ہے، چوزوں کو۔ بڑی چوزا چوزا کو پنجرے میں رکھ دیتے ہیں۔ مرغی نہ کھائے، اس کو بلی نہ کھائے، کھلا چھوڑ دیں گے، ہم بھی نہیں ہوں تو بلی تو اٹھا کے لے کے بھاگ سکتی ہے۔ آپ تو
मुर्गी के बच्चे निकल जाए और मुर्गियां को पिंजरे में डाल दी तब नहीं बिल्ली नहीं खा सकती। बिल्ली पिंजरे के अंदर होगा तो कैसे खाएगी? बिल्ली को पिंजरे में डाल दे तो सही नहीं है। तो बिल्ली को पिंजरे में कैसे डालेंगे? ये तो अज़ाब घूमती है। छोटियां बिल्ली को पिंजरे में डालने की जरूरत नहीं है। छोटी- अपनी मुर्गी को पिंजरे में रख के हिफाजत करनी चाहिए। और चूजे को भी हिफाजत करनी है, मतलब मुर्गी, बड़ी मुर्गी को तो बिल्ली कम मतलब हमला करेगी, चूजे को ले जाने का ज्यादा खतरा है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी हम सब ने देखा और आपने भी देखा होगा अमीर अहले सुन्नत और हसन रज़ा के दिलकश नज़ारे। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चे यहाँ पर नारे लगाते हैं, हर सगा भी ये नबी, सब सगा भी यातिमी, जन्नती चार याराने नबी, जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हैं हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी, हैं मुआविया भी, जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी, जन्नती 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 जन्नती। जी तो मदनी चाहेंगे नाज़रीन और प्यारे बच्चों प्रोग्राम बच्चों की शाम में शामिल करते हैं आपकी कॉल। मेरा नाम शाहजमान है, मैं शाहपुर जाना से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम से अच्छा आता है। मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है, सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई थी, किस मरी है? हमारा मन नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। जी आपने सवाल का जवाब दिया, प्रोग्राम के अंत तक कहीं नहीं जाएंगे तो आपको रुझाव मालूम होगा। और आपने ये भी बताया कि आपको प्रोग्राम बच्चों की शाम अच्छा लगता है, तो इसे देखने की दावत आम करें। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम खुरम शहजाद है, मैं डेरा अमीर खान से बात कर रहा हूँ। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी तो मदनी चाहेंगे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे हारून भाई की तरफ और वो हमें सेगमेंट आए वाक़या सुने में वाक़या सुनाएंगे जंगल में कफन के बारे में। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल यानी डेथ का वक्त करीब था, तो आप रदी अल्लाह अन्हु की वाइफ यानी ज़ौजा रोने लगी। आप रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उनकी ज़ौजा ने जवाब दिया, मैं क्यों ना रहूं, जंगल में आपका इंतकाल हो रहा है और हमारे पास ना कफन है और ना कोई आदमी। मुझे ये फ़िक्र है कि इस जंगल में आपके कफन वगैरह का इंतज़ाम कैसे और कहाँ से होगा। आप रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम मत रो और ना ही फ़िक्र करो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे सहाबा में से एक शख्स जंगल में इंतकाल फरमाएगा और उसकी जनाजे में मुसलमानों की एक जमात हाजिर होगी। मुझे यकीन है वो जंगल में इंतकाल करने वाले सहाबी मैं ही हूँ। ये कहकर आपने कहा कि तुम फिक्र ना करो और इंतज़ार करो, मुमकिन है कोई जमात आ रही होगी। ये कहकर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। उनकी वाइफ बयान करती हैं कि इंतकाल यानी डेथ के थोड़ी देर बाद ही अचानक चंद लोग आ गए
اور ایک نوجوان نے نیا کفن نکالا اور اسی کفن میں آپ رضی اللہ عنہ کو دفنایا۔ اس گروپ نے کفن، نماز جنازہ اور قبر وغیرہ کا بہت ہی اچھا انتظام کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یانہ نے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال جنگل میں ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ علم، نالج عطا فرمائی ہے۔ جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، جزاک اللہ خیر۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ بچوں کی شام، جی ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ امتحان آپ کی عقل کا، اور اس میں سوالات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو جو آج کا سوال میں نے ہمارے ناظرین سے کیا ہے وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ اور اب ہم امتحان آپ کی عقل کا سیگمنٹ میں سوالات کرتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں پہ جو حاضرین موجود ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو جواب دے گا۔ سب سے پہلا ہے کہ مدینہ شریف میں عموماً کون سی لینگویج استعمال ہوتی ہے، بولی جاتی ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف میں عموماً یعنی عام طور پر کون سی لینگویج بولی جاتی ہے؟ چلیں جی میں آپ کو سوال بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سوال پہلے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مدینہ شریف میں عموماً کون سی لینگویج سب سے زیادہ بولی جاتی ہے؟ عربی۔ آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد احمد ہے، اس کا جواب عربی ہے۔ عربی ہے؟ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی چلیں جی اب ہم اگلے سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے 2 کال لیتے ہیں۔ جی کال دیں۔ میرا نام سفیان ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا سوال کا جواب ہے شیطان۔ جی آپ نے سوال کا جواب دیا، پروگرام کے اندر کہیں نہیں جائیے گا، آپ کو درست جواب معلوم ہوگا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام حریہ تاریہ ہے، میں واقعن سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت پسند ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جی آپ نے سوال کا جواب دیا، پروگرام کے اینڈ تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو درست جواب معلوم ہوگا۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچے، یہاں پہ سوالات مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نون کو الٹا پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ نون کو الٹا پڑھیں تو کیا بنے گا؟ نون واو نون، اس کو الٹا پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ آپ بتائیں، اپنا نام بھی بتائیے گا۔ پہلے میں آپ کو سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، بیٹھ کے جواب دیں۔ اور نون کو الٹا پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ نون کو الٹا پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن ہے، جی اس کا جواب ہے نون۔ نون ہی بنے گا بھائی، سوچیں جی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ نون صحیح ہے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں ان کے جواب کے بارے میں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میرا نام محمد رائت ہے. جی جی. میں نے ان سے سوال کیا تھا نون کو الٹا پڑھیں گے تو کیا بنے گا, اور انہوں نے نون ہی جواب دے دیا بھائی. خون. نون ہی بنے گا, خون بنے گا. نون کو الٹا پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ سوال ہے کہ نون کو, نون واو نون, اس کو الٹا پڑھیں گے تو کیا بنے گا, یہ سوال ہے. چلیں آپ کا جواب بالکل درست ہے, نون ہی بنے گا, کیونکہ نون واو اور نون تینوں کو ملا لیں تو نون ہی ہوتا ہے, الٹا پڑھیں تو بھی نون ہوگا. آمین. جی وہ کون سا جانور ہے جس کے جسم پر کالی, وہ کون سا جانور ہے جس کے جسم پر کالی, پورا سوال تو سن لیں, اور سفید لائن ہوتی ہیں؟ چلیں جی آپ بتائیں. وہ کون سا جانور ہے, سن لیں سوال سن لیں, وہ کون سا جانور ہے جس کے جسم پر کالی اور سفید لائنیں ہوتی ہیں؟ زیبرا. زیبرا کیا کہتے ہیں؟ چلیں آپ بتائیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں. چلیں آپ بتائیں. میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں اور انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ہاں. میں نے ان سے سوال کیا وہ کون سا جانور ہے جس کے جسم پر کالی اور سفید لائنیں ہوتی ہیں, اور انہوں نے جواب دیا زیبرا. صحیح ہے. صحیح ہے. چلیں آپ کیا کہتے ہیں, آپ بتائیں. میں نے ان سے سوال کیا وہ کون سا جانور ہے جس کے جسم پر کالی اور سفید لائنیں ہوتی ہیں, اور انہوں نے جواب دیا زیبرا. صحیح ہے. چلیں دو بچے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب بالکل درست ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی تو مدنی چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف. میرا نام مجتبیٰ ہے, میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میری آج پہلی کال ہے. میں 7 سال کا ہوں. میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتانا چاہتا ہوں. ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. کڈ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ نے اچھی بات بتائی, اور اچھی بات بھی بتائی کہ یہ بتائی کہ ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. جی نیکسٹ کال لیجیے گا. میرا نام خرم شہزاد ہے. میں ڈیرہ اسمیر خان سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب جھوٹی قسم جو شیطان نے کھائی تھی. جزاک اللہ خیر. جی آپ نے سوال کا جواب دیا, پروگرام کے اندر تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو درست جواب معلوم ہوگا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد فرقان اشرف ہے. میں بیکانیر سے بول رہا ہوں. میں آپ کو ایک مدنی مقصد سناؤں گا. I must try to inform myself and people of the entire world انشاءاللہ. جی آپ نے انگلش میں مدنی مقصد سنا ہے, اردو میں دہرا دیتا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, یہ ہمارا مدنی مقصد ہے, اور آپ نے انگلش میں سنا ہے. جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کھول. جی اب ہم سوال کی جانب بڑھتے ہیں. شعر مکمل کریں. کون سا شعر ہے؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, اور شعر کو مکمل کرنا ہے. جواب دے گا آپ جواب دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبید رضا ہے. جی جی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. صدقہ لینے نور کا آیا گئے تارا نور کا, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو مدنی چاہیں گے ناظرین و پیارے بچے, یہاں پر نعرے لگاتے ہیں. ہر جگہ بھی یہ نبی جنتی, ہر جگہ بھی یہ نبی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی, 4 یاران نبی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی, عثمان غنی جنتی, فاطمہ اور علی ہیں, حسن حسین بھی ہر زوجہ نبی, اور ہیں معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی. جی تو
تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آپ کی کالس لیتے ہیں. جی میرا نام سویرا اتاریہ ہے. میں بہاولپور پنجاب سے بات کر رہی ہوں. رمضان بھائی آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے شیطان ابلیس. جی آپ نے سوال کا جواب دیا. پروگرام کے تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو درست جواب ماروں گا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں پاک پتن شیر سے عمار شریف اتاری بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے ابلیس. جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ نے سوال کا جواب دیا. پروگرام کے اینڈ تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو درست جواب ماروں گا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام غلام عمر ہے. میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کہا. جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. رمضان بھائی آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے شیطان نے. جی آپ نے بھی سوال کا جواب بتایا. پروگرام کے اینڈ تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو درست جواب ماروں گا. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیں دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں ایمان مجمل. ایمان مجمل ایمان مجمل آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب إقرار باللسان وتصديق بالقلب آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب إقرار باللسان وتصديق بالقلب. جی ہم سب نے بھی دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی ایمان مجمل. اور اگر چاہیں آپ یہ یاد کرنا تو وزٹ کریں ہمارا یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل. اور آپ فیس بک پہ بھی ہمارا جو پیج ہے اسے لائک کریں اور یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں اسی نام سے ہمارے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں. آپ اس پہ جا کے فالو کریں. جی مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی کال دیں. میرا نام حوریہ فاطمہ اتاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے شوق سے دیکھتی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد سعد رضا خان ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے آج کے سوال کا جواب ہے سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کیا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کو عالم ہے باعمل بنائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچے یہاں پر نعرے لگاتے ہیں ہر جگہ بھی یہ نبی ہر جگہ بھی یہ نبی
سب صحابیات بھی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہیں حسن حسین بھی اور زوجہ نبی ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام جویرہ شاہد ہے. میں ملتان شریف سے بول رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت پسند ہے. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارا پروگرام بچوں کی شام میں کال کیا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام زریلا تاریہ ہے. میری عمر تقریباً 8 سال ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ابلیس. جی آپ نے سوال کا جواب دیا. پروگرام کے اینڈ تک کہیں نہیں جائیں گی تو آپ کو درست جواب معلوم ہوگا. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دلچسپ کہانی. بچوں کی شام. اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے، برکت. ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے. ہے دوستی پکی اپنی یہ دونوں کہتے تھے. ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے. ہے دوستی پکی اپنی یہ دونوں کہتے تھے. ہر کام ساتھ کرتے ایک ساتھ گھومتے تھے. جنگل میں ایک شیر، جنگل میں ایک شیر، جنگل میں ایک شیر ان دونوں کو کھانے کا پلان بنا رہا تھا، مگر کامیاب نہیں ہو رہا تھا. شیر جب بھی حملہ کرتا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور اسے بھگا دیتے. ایک دن اس شیر کو آئیڈیا آیا. لومڑی کو اس نے پاس بلایا. کہا لومڑی جاؤ جاؤ جاؤ، بیل کے کان بھرو اور دوسرے بیل سے اس کی لڑائی کرا دو. اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے. لومڑی اس بیل کے پاس گئی. کہا بیل تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ جب شیر تم دونوں پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا دوست تمہیں لڑنے کے لیے آگے کیوں کر دیتا ہے؟ پتا نہیں، پتا نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں. میں بتاتی ہوں. وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ تم مارے جاؤ اور وہ بچ جائے. ایسے مطلبی دوست سے دوستی اچھی نہیں. بیل پریشان ہو جاتا ہے اور ہرنی کے پاس جا کر مشورہ کرتا ہے. ہرنی کہتی ہے لومڑی تم دونوں میں لڑائی کرانا چاہتی ہیں، تم اس کی بات نہیں سننا. بیل نے چالاک لومڑی کی باتوں میں آ کر دوسرے بیل سے دوستی توڑ دی. ہاں، شیر کا پلان کامیاب ہوا. اگلے دن شیر نے پہلے والے بیل پر حملہ کر دیا. بیل اکیلا ہونے کی وجہ سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکا اور شیر نے اسے کھا لیا. پھر دوسرے دن شیر نے دوسرے بیل کو کھا لیا. اس طرح اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے دونوں شیر کا شکار بن گئے. بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کام کرنے سے پہلے کسی نیک عقل مند انسان سے پوچھ لینا چاہیے. کہ اگر ہم اتحاد کے ساتھ رہیں تو دشمن سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور اگر ہم مل کر نہ رہیں یا دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور ہو جائیں تو پھر دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے
مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے۔ جی ہمیں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اتحاد میں برکت ہے، یہ اس پویم کا نام تھا، نظم تھی ایک، لیکن کہانی تھی مگر نظم کی صورت میں تھی، ہم نے سنی۔ جی تو مدنی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تعلم اللغۃ العربیہ، یعنی آئیں عربی سیکھیں، لیکن ہم اسے پہلے سیکھ چکے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ریویژن بھی کرتے رہیں، چلیں ریوائز کرتے ہیں۔ بچوں کی شان، ہم نے کچھ دنوں قبل الفاظ سیکھے تھے، پینسل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلم الرصاص، ارے واہ واہ ماشاء اللہ، اور کاپی کو عربی میں کراسہ کہتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہم الفاظ سیکھیں گے اس کا تعلق بھی ہماری پڑھائی سے ہے۔ اسکول میں بچوں کو جو ٹیچر پڑھاتے ہیں تو اسکول میں کلاس میں ایک روم میں ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو عربی میں بورڈ کو کیا کہتے ہیں؟ اور بسا اوقات جو بورڈ ہوتا ہے بعض اوقات اس کے ساتھ ایک اسٹینڈ بھی ہوتا ہے، تو اس اسٹینڈ کو کیا کہتے ہیں؟ تو عربی میں بورڈ اور اسٹینڈ، اس کو کیا کہتے ہیں انشاءاللہ آج ہم یہ سیکھیں گے، کیونکہ کلاس میں بچے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کاپی ہوتی ہے، پینسل ہوتی ہے، بورڈ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اسٹینڈ دیکھتے ہیں، تو یہ الفاظ اگر ہمیں یاد ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسے عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ بورڈ کو کیا کہتے ہیں اور اسٹینڈ کو کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا، تو جو بورڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سبورہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبورہ۔ سبورہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبورہ۔ 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 جی، اور جو دوسری تصویر ہے اسٹینڈ، جی جو بورڈ جس پر لگایا جاتا ہے، اسٹینڈ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حامل السبورہ۔ حامل السبورہ۔ بورڈ کو سبورہ۔ ہاں جواب دینا ہے مگر ہوشیاری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ بورڈ کو کیا کہتے ہیں؟ سبورہ۔ اسٹینڈ کو حامل السبورہ۔ چلیں اسکرین کو بغیر دیکھے اب بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ بورڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ، سب بتائیں گے۔ چلیں حسین بھائی آپ بتائیں کہ اسٹینڈ کو کیا کہتے ہیں؟ حامل السبورہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے حسین بھائی؟ ان کو مائک دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ جی چلیں بتائیں بورڈ کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ سبورہ۔ ماشاء اللہ، اب آپ ان سے مائک ان کو ہی دیں اور ان سے پوچھیں کہ اسٹینڈ کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹینڈ کو کیا اچھا جی بتائیں، آپ بتائیں اسٹینڈ کو کیا کہتے ہیں؟ حامل السبورہ۔ واہ بھائی واہ، انہوں نے آپ کی ہیلپ کر دی۔ چلیں سب بتائیں کہ بورڈ کو کیا کہتے ہیں؟ سبورہ۔ اسٹینڈ کو؟ حامل السبورہ۔ کاپی کو؟ کراسہ۔ اسٹینڈ کو؟ حامل السبورہ۔ کاپی کو؟ کراسہ۔ قلم سے جس پر لکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے کاپی جو ہمارے پاس ہوتی ہے، اور جو ٹیچر جس پر لکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سبورہ۔ اور جس چیز پر سبورہ لگا ہوا ہوتا ہے؟ حامل السبورہ۔ عامل السبورہ۔ ماشاء اللہ، تو یہ آج کے ہمارے الفاظ تھے۔ انشاءاللہ کل ہم نئے الفاظوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ کلاس میں حاضر ہوں گے۔ جی سبورہ اور حامل السبورہ، بورڈ کو سبورہ کہتے ہیں اور اسٹینڈ کو حامل السبورہ کہتے ہیں۔ جی تو مدنی چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف۔ میرا نام مہر فاطمہ ہے، میں سرائے مدینہ سے عرض کر رہی ہوں۔ میں نے آج پہلی بار کال کی ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں، اپنے رب کی باقی بولوں، اپنے رب کی باقی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جی صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں، اپنے رب کی پاکی بولوں، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آپ نے ہمیں یہ نظم سنائی جو کہ کڈس مدنی چاہیے گا یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو مل جائے گی، آپ اسے یاد کرنا چاہیں تو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ جی تو مدنی چاہیے گا ناظرین پیارے بچوں، آپ کی ایک اور کال پروگرام بچوں کی شام میں شامل کرتے ہیں۔
میرا نام محمد معاذ ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میری پہلی کال ہے، میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی چلیں، ہر صحابی یہ نبی چار یارانے نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی 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 جنتی۔ جی آپ کی کالز ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کرتے ہیں۔ منایا ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، شیطان نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ جی آپ نے سوال کا جواب دیا، پروگرام کے اینڈ تک کہیں نہیں جائیں گی، آپ کو درست جواب معلوم ہوگا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام حبیب الرحمان ہے، میری عمر 9 سال ہے۔ میں آج نعرے لگاؤں گا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کیا، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ جی تو کچھ مزید چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچے، آئیں بڑھتے ہیں ہمارے غلام رسول بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ غلام رسول کنیز فاطمہ، فیضان بھائی، نعمان بھائی، الحمدللہ ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ کو دھو لیا ہے۔ آئیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ غلام رسول غلام رسول کے مدنی آیا مدنی بنا غلام رسول بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی آیا مدنی بنا غلام رسول بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پکڑ لیا۔ اچھی باتیں بس۔ کنیز فاطمہ آپ یہ کیسے کھا رہی ہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے۔ جی غلام رسول بھائی، اب سے میں خیال رکھوں گی۔ سنت آداب سکھلاتا غلام رسول غلام رسول غلام رسول۔ فیضان بھائی، کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ہماری پلیٹ میں ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کھائیں اور سب کی طرف سے نہ کھائیں اور دوسروں کی پلیٹ سے بھی کچھ نہ اٹھائیں۔ غلام رسول بھائی، الحمدللہ آج آپ کی وجہ سے مجھے کھانے کا صحیح طریقہ پتہ چلا۔ کیوں نہ ہم کھانا بھی کھاتے جائیں اور کھانے کی سنتیں اور آداب بھی ڈسکس کرتے جائیں۔ یہ تو اچھی بات ہے نعمان بھائی۔ جب زمین پر کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا کر، سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے یا پھر دو زانوں بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے۔ اور کھانے کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے۔ غلام رسول بھائی، جی کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے نا؟ ماشاء اللہ فیضان بھائی، اور کھاتے ہوئے منہ سے آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ غلام رسول بھائی، کبھی بھی کھانے میں کوئی خرابی نہیں نکالنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، جی بالکل۔ اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ پیارے بچوں، آپ بھی ان اچھی باتوں کو ضرور اپنائیے اور میرے ساتھ مل کر کھانے کے بعد کی دعا دہرائیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا
مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آپ کی کال شامل کرتے ہیں. میرا نام غلام عمر ہے. میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور. صدقہ لے لے نور کا آیا تارا نور کا. جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شان میں کال کیا اور آپ نے نعت سنائی. جزاک اللہ خیرہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں پروگرام کے شروع میں نے آپ سے سوال کیا تھا اور سوال کیا تھا یہ بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں اور اس کا آنسر بھی دے دیتا ہوں. سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ اور اس کا درست جواب ہے شیطان یعنی ابلیس یعنی شیطان نے. جی جنہوں نے شیطان یا ابلیس جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے کل کے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل